बट है जिसके अंदर इन द मिडल ऑफ नोवेयर दुनिया की मोस्ट एडवांस इलाज हो रहे हैं। आप सक्खर चले जाएं डॉक्टर साहब का जो वहाँ पे SIUT का और कैंसर का अस्पताल बन रहा है, इंशाल्लाह ऑपरेशन है जो कि ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसीलिए कर सकी है कि हमें मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर अदीब जैसे लोग हैं। कुछ दिनों पहले डॉक्टर जरदारी ने कहा था कि सिंध खुशकिस्मत है कि हमें ये अल्लाह ताला का करम है हमारे ऊपर कि डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे लोग हमें सुबह से मिल दिए हैं। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि मुझे वो तकलीफ देते। मुझे एक्चुअली खुशी होती है यहाँ आके आता हूँ और यहाँ आके कुछ और आज भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है ही मोस्ट ग्रेशियसली इमीडिएटली सेड यस। बल्कि मैंने कहा कि आपका ये ट्रेनिंग सेंटर है एक्सेलेंस ट्रेनिंग, what we would like is that this robotic surgery be available in all public sector hospitals in the country, start off with our province और सूबा सिंध में जो हमारे अस्पताल हैं हम चाहेंगे कि आप उनको ट्रेन करें। वी प्रोवाइड द मनी फॉर द इक्विपमेंट ट्रेनिंग यहाँ आप कराएं। एंड ही मोस्ट ग्रेशियसली सेड इमीडिएटली सेड यस। और हमारी इंशाल्लाह ताला SIUT के साथ डॉक्टर साहब के साथ उनकी पूरी टीम के साथ मिलके हम प्लान करेंगे कि ये सेंटर्स जो हैं और ये रोबोटिक सर्जरी हम अपने और अस्पतालों में भी अवेलेबल करें। एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अदीब का, उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि और ज़्यादा आया करें। मैं आपके ऊपर भी कहा था और आप भी आ सकते, मुझे बुला लिया करें। जब आप हुक्म करेंगे मैं आपके पास इधर हाजिर हो जाऊँगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सो दैट वी कैन हैव आपकी एक्सपर्टीज़ का, आपकी कमिटमेंट का, आपके पैशन का हम इस्तेमाल करें, ये पूरा मुल्क इस्तेमाल करे। वी गो इनटू फर्दर एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंसेस जो कि SIUT ने शुरू की। एक्चुअली SIUT से सिंध गवर्नमेंट को इंस्पिरेशन मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को, और ये सेंटर में भी सिंध गवर्नमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड। हमारा तो काम है, हमारा तो फ़र्ज़ है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइवेट सेक्टर में बशीर दाऊद साहब ने मुझे बताया कि SIUT नॉर्थ अमेरिका कि लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलके और एक ऐसा सेंटर, डॉक्टर साहब जिस टोल्ड मी दे डन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोबोटिक सर्जरीज एंड द वन रूफ इन अ शॉर्ट टाइम, रिकॉर्ड दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। और ये सिर्फ मशीनों से नहीं होता। मशीनें तो ऑब्वियसली दी एडवांस कंट्रीज हैव लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज, ये पैशन से होता है। और वो पैशन जो SIUT में है वो कम जगहों पे है और यही पैशन हमें अपनी बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी पैदा करना। और अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक हैव डन इट। चाहे SIUT लीडिंग इसका एक इदारा है, चाहे JPMC में हमारे जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कैंसर के काम हो रहा है उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चल रही है। NICVD है जिसमें एक छत के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज होती हैं दुनिया में, जहाँ गम्बट पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, कासिम सिराज सुमरो साहब, यहाँ बैठे SIUT के डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, बाकी यहाँ पे आए हुए सब लोग, सबको अस्सलाम वालेकुम। It's indeed an honor for me to be here, as always. मैं जब भी SIUT आता हूँ
تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی، آپ کی SIUT کی پوری ٹیم کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ چاہے کب بھی ہو. مجھے یاد ہے ایون ڈیورنگ کووڈ ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے اپنے اسپتال کو ٹرانسفارم کیا تھا انٹو کووڈ یونٹ، اور جو موسٹ ڈیفیکلٹ پیشنٹس ہوتے تھے جن کو سب منع کر دیتے تھے، ڈاکٹر صاحب کو ویلکم دم کیئر، اور اللہ تعالیٰ نے SIUT کے ہاتھ میں شفا بھی دی ہے. یہاں کافی لوگ ٹھیک ہو کے بھی گئے. اسی سلسلے میں آج میں ایک اور ہسٹورک مومنٹ پہ آئے ہوں جب SIUT میں انسٹیٹیوٹ فار روبوٹک سرجری، سینٹر آف ایکسلنس ان روبوٹک سرجری اینڈ ٹریننگ ان پاکستان کے افتتاح کیا ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی نے کہا کہ جی ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے سیوا، اس کے لیے مجھے ان سے گلا ہے کہ وہ آتے بہت کر رہے ہیں ہمارے پاس. میں نے ابھی بھی انہیں کہا کہ one visit that I look forward to because I know whatever he says would be money well spent. بہت لوگ obviously ڈیمانڈ ہوتی ہیں گورنمنٹ آف کے اندر، لیکن مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ملنا ہے تو I look forward to his visits، اور میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اور زیادہ. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آج آیا ہوں سینٹر آف ایکسلنس فار روبوٹک سرجری اینڈ ٹریننگ SIUT میں کیا ہے. میں ڈاکٹر ادیب رضوی SIUT کے سارے جو ٹیم ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، یہاں کے ڈاکٹرز، یہاں کے نرسنگ اسٹاف سب کو، کہ ایک پاکستان میں بلکہ اس ریجن میں ایک بہت ہی بہترین سینٹر قائم کیا ہے. آپ کا جو سوال ہے یہ بڑی کنسرن کی بات ہے، اور ہم نے ریسنٹلی اس سلسلے میں کچھ اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ جو اسٹریٹ کرائم ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یس دیر از این ایشو. ابھی آپ نے وہ اوارڈ دینے کی بات کی تھی ساری، میرا کوئی ارادہ نہیں اوارڈ دینے کا. میری پوری ٹیم ماشاء اللہ ادھر مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کس کو پیچھے رکھوں، اس لیے کہ سب کے سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جہاں پہ وہ اوارڈ دینے کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. ادھر تو بڑی عجیب سی بات لگی تھی کہ جس کو اوارڈ نہیں ملا وہ بچوں کی طرح رونے لگا ہے، خط وط لکھنے لگا ہے. تو اس بچے کو جو دوسروں کو سبق دیتے ہیں، مجھے بڑی حیرت، مطلب ایک میں کہتا ہوں کہ شاید پاکستان میں TV ڈرامے بننا خراب ہو گئے ہیں کہ یہ ہمیں دوسری انٹرٹینمنٹ ایک مل گئی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اس بچے کو جو بلا دیا ہے آپ نے، اس کو پلیز، اس لیے کہ وہ اس کی عادت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جمپ بہت مارتا ہے بچہ، بچوں کی طرح. بچہ آپ کہیں اور جمپ نہ مار دے، وہ دیکھ لیں. تو اس طریقے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور اس جو آپ نے کرائم کی بات کی، اس کی ایک وجہ، اگین آئی ول ناٹ ٹیک اینی، میں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ملک کا حالات پیدا کر رہی ہے، جو اکنامک سچویشن اس ملک میں اس وقت ہے، جو مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا ہے، اس میں ایک میجر ریزن، ایک سوشل ریزن کرائم کو بڑھنے کا یہ بھی ہوتا ہے. اور حکومت سندھ اسی سلسلے میں پوری کوشش کرتی ہے کہ ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کیا جائے. بٹ اکیلے وہ نہیں کر سکتی. میں بتا رہا ہوں اس طریقے کی بے حس فیڈرل گورنمنٹ کبھی دیکھی نہیں ہے کہ جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ادھر جو غریب ہیں، جو طبقے کے لوگ ہیں، ان کی حالت خراب ہے، ان کے گھروں میں کھانا نہیں بن رہا، اور وہ کہتے ہیں مہنگائی پوری دنیا میں ہے. یہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دیکھنی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں کہہ رہا ہوں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، ذمہ داری ہماری ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن اگر آپ وہ کرائم اسٹیٹسٹک دیکھیں، انفارچونیٹلی آپ لوگ کراچی کے صحافی ہیں، بہت ہائی لائٹ کر کے اچھی بات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں نے ان کی طریقے سے کسی صحافی کو، کسی جرنلسٹ کو سندھ حکومت نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے
ادھر تو آپ کے پاس بڑی مثالیں موجود ہیں کیا کیا کرتے تھے. ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے ہمارے خلاف جو بھی بات ہوتی تھی جو ہم اسے غلط سمجھتے لیکن کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کرتے تھے. ادھر جو ہو رہا ہے میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں میں کچھ ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. آپ 100 چیزیں بتاتے ہیں اس میں ہو سکتی ہے کچھ غلط بھی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ غلط بھی بتاتے ہیں لیکن اس میں کافی غلط بھی ہوتی ہیں. لیکن کبھی اس پہ ہاں کہہ دیا کرتے ہیں ضرور کہ جی یہ چیز ایسے نہیں تھی اس طریقے سے تھی لیکن کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتے. تو ان کو تو اگر کوئی چیز کہہ دے صحافی میں ادھر تو آپ یہ سوال کرتے ہیں اسلام آباد میں سوال کرتے ہیں تو کبھی آپ کا وہاں گھر کے اندر اسپتال میں ابھی گیا تھا کوئی مہینہ پہلے مہینہ بھی نہیں ہوا اور میں رات کو تقریباً 11:30 پونے 12 بجے ایسے ہی وزٹ پہ گیا تھا. میں نے ان کا چائلڈ جو نیونیٹل سینٹر میں دیکھا تھا اس وقت بھی وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں انکیوبیٹرز وہ جو انکیوبیٹرز کہتے ہیں اس میں بہت سارے بچے جو کہ ایون ایڈوانسڈ ملکوں میں اگر اس حالت کا بچہ آتا ہے اسپتال میں تو اس کا بچنا مشکل ہے لیکن وہاں پہ کیئر ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بہتری لائے ہیں اور ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے. تو اس تھینک یو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی جواب اچھا میری بات سنیں نا یہ میں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو تحریک بات کی بات کی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا یہی حکومت کے خلاف جو ایک اسٹیپ تھا ہماری شاید تک عدم اعتماد چاہے قومی اسمبلی میں چاہے پنجاب اسمبلی میں یہ لایا جائے. کل پی ڈی ایم نے اس فیصلے کی اس موقف کی تصدیق کی ہے کہ عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے. باقی جس کا آپ نے نام لیا نا وہ کون سے نمبر پہ پتہ نہیں مجھے تو وہ اس نمبر کے حساب سے بھی ابھی تو بیچارے فی الحال تو اپنے نمبروں کے وہ کر رہے تو میں نام بھی لینا نہیں پسند کروں اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ رہ چکا ہے نا. وہ بھی جمپیں مارتے ہیں پتہ نہیں ہے وہ جمپ مارنے کا ٹائم آ گیا. نیوز 1 نے آپ نے کہا دیکھیں اگین یہ صرف حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا. ہم مذمت کرتے ہیں کسی بھی ادارے کی صحافت سے تعلق رکھنے والی جس پہ کوئی قدم اٹھائے. میں آپ سے یہی بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں ان کی ملاقات کے پیچھے جانا چاہیے اور میں نے اس کا جواب دیا ہے. جان لینا کسی کی بھی جائز نہیں ہے. ایون پولیس اور سیکورٹی کو بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ جان لیے بغیر اس طریقے سے ایکٹ کریں تاکہ کسی کی جان نہ جائے. تو وہ میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں کہ جو اس ملک میں حالات مہنگائی کی پیدا کی گئی ہیں اس کی وجہ سے کرائم خاص طور پہ پیٹی کرائم بڑھ رہا ہے. جو لوگ بیچارے اگین میں بیچارہ کو کہیں گے آپ جو چوری کرتے ہیں ان کو بیچارہ کریں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس پورے ملک کے لوگ بیچارے ہو گئے ہیں جو کہ اس حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی بے حسی کی وجہ سے چلے ٹھیک ہے مہنگائی ہو گئی لیکن اس کے بعد یہ کہ اور پاکستان تو پتہ نہیں پہلا ہے لیکن دوسرا سب سے اچھا ملک ہے 4تھے نمبر پہ. میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. تھینک یو سر. آپ لوگ تینوں کریں گے میں جواب بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں قاسم شگنو صاحب تھر سے الیکٹڈ ہیں. تھر کو اگر آپ نے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے نا تو آج سے 6-7 سال پہلے کا تھر اور آج کے تھر میں فرق دیکھیں. آپ پلیز ادھر جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سب کچھ بہت بہتر ہے. وہاں پہ پیشنٹس اسپتال تک پہنچ نہیں سکتے تھے. میں ابھی آپ تھر سے عمر کوٹ آ گئے نا ایسے تو آپ نے سوال کرتے تو آپ پورے کرتے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے لیکن آپ کمپیئر کریں گے جو تھر 6-7 سال پہلے تھا آپ نے تھر پہ سوال کیے نا اور آج کی پوزیشن کیا
शर्म करते हुए देख लेते। तो आप तो मैं फिर कहता हूँ ये जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन इसके और भी रीजंस हैं जिनको भी एड्रेस करना चाहिए। मेरा सवाल आपको मुझे समझ नहीं आया। एक मिनट मैं वही कह रहा हूँ, सिंध में गैस नहीं है, सिंध में बिजली नहीं है। जो नंबर 1 वजीर हैं उन्होंने 5 साल हो गए एक रोड सिंध में जिसके आधे पैसे सिंध हुकूमत ने 2017 में दिए। मैं जामशोरों से सेवन रोड की बात कर रहा हूँ, ड्यूल कैरेज वे 14 अरब का प्रोजेक्ट अप्रैल 2017 में अप्रूव हुआ है। आज कितने 5 साल होने को आए हैं, और आधे पैसे 14 में से 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने 17 अप्रैल 2017 को दे दिए। आज 5 साल हुए, कंप्लीट नहीं है। वहाँ पे कितने लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। सिंध में गैस नहीं है, सिंध वो सूबा जो गैस पैदा करता है। 70% के करीब गैस, और आइन में हक है हमारा आर्टिकल 158 में कि पहला हक उस गैस पे सिंध के लोगों का है। सिंध में बिजली की लोड शेडिंग जो है, महंगाई जो है, मेरा ख्याल है इन सब पे एहतजाज वो कर रहे हैं, अपने खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हाँ, बिलावल तो जरदारी साहब भी एहतजाज पे निकल रहे हैं। वो एहतजाज है इमरान खान को हटाने का, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान उस एहतजाज के नतीजे में मैं